ابھی کی اگر میں آپ کو ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو سب سے بڑے پروجیکٹ اس علاقے کی ہے اس سی ڈی اے زون 5 کی طرف بن رہی ہے. حالانکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس ٹائم وہ علاقے اتنے گرین ہے نا کہ میں آپ کو اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں ڈی ایچ اے کا کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کروڑ 1.5 کروڑ روپے سے نیچے 5 مرلے کا پلاٹ ملے. کسی بھی سیکٹر کو کمپیئر کروں میں کسی بھی سائٹ کو کمپیئر کروں اس سے میں نے دیکھا ہے جتنا میں نے کمپیئر کیا جتنی میں نے ریسرچ کی مجھے یہ پرائسز ان کی بہت ریزنیبل ہے. 7.5 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, 7.5 لاکھ کی کنفرمیشن اماؤنٹ ہے, 15 لاکھ روپے میں آپ اپنی پسند کا پلاٹ ادھر وہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سعد علی خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کا ویلاگ ہم بنائیں گے اسلام آباد کی ایسی لوکیشن کے اوپر جو کہ سی ڈی اے کا زون 5 کا ایریا بنتا ہے. بٹ اس تمام تر ایریا کے اندر جو ابھی ریسنٹلی بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, موسٹلی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اسلام آباد کے ایئرپورٹ کی طرف بہت زیادہ زور کر رہے ہیں. میرے جتنے بھائی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ اور ڈفرینٹ میڈیمس کے اوپر برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس علاقے کو بالکل انہوں نے نگلیکٹڈ چھوڑا ہوا ہے. حالانکہ ابھی کی اگر میں آپ کو ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو سب سے بڑے پروجیکٹ اس علاقے کی ہے اس سی ڈی اے زون 5 کی طرف بن رہی ہے. سب سے پہلا پروجیکٹ یہاں پہ بن رہا ہے, دیکھیں جی, راولپنڈی رنگ روڈ کا. رنگ روڈ کا ایسا پروجیکٹ ہے جس سے آپ کو ملٹیپل ٹائمز میں نے بتایا کہ کتنا بینیفٹ ہوگا اس پورے ایریا کے اندر. سیکنڈ, ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے جی ہمارے شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, انہوں نے تقریباً 1 ارب 40 کروڑ روپے کا پروجیکٹ راولپنڈی جو ٹی چوک کا ہے, ٹی چوک کے فلائی اوور کے لیے منظور کیا, اس کی انوگریشن کی ہے. اور اس کے اوپر کیونکہ میرا تعلق اسی سائڈ سے, میں مطلب میری رہائش بھی اسی طرف ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں تو اس ایریا میں ویسی بڑی تیز ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس ٹی چوک کے اوپر, اور اب جو اس کا کام ہے وہ انہوں نے اور بھی زیادہ تیزی سے شروع کر دیے. اور مجھے لگتا ہے اگلے 6 مہینے کا انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے جس کے اندر یہ پورا پروجیکٹ ڈلیور کریں گے. اسی طرح کا پروجیکٹ آپ نے اس سے پہلے ملٹیپل لوکیشن پہ اسلام آباد کی دیکھا ہے جو کہ فلائی اوور یا اوور ہیڈز ان لوگوں نے بنائے ہیں. اس ایریا سے, ان پروجیکٹ سے کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز, جو ہمارا بیس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ کون کون سی ہاؤسنگ ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے اوپر امپیکٹ پڑے گا, جن کی پرائسز میں آپ کو چینج دیکھنے کو ملے گی, کون سا ایسے لوکیشنز ہیں جن کے اندر انویسٹمنٹ بہت اچھی ہوگی, اور کون سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ انسٹالمنٹ پلان پہ جہاں پہ ایک غریب آدمی, عام بندہ بھی اپنے لیے کوئی چیز خرید سکتا ہے. سی ڈی اے اور ٹاپ سٹی یا اس طرف کے ایریا تو اس ٹائم عام آدمی کی پہنچ سے بالکل باہر ہے, لیکن یہاں پہ ابھی بھی کچھ ایریا ایسے ہیں, کچھ جگہ پہ پلاٹس ایسے ہیں, کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ آپ کو بڑے ریزنیبل پلاٹس ملتے ہیں, اور وہ بھی تمام تر ڈی ایچ اے کے ٹیگ کے اندر, یعنی ڈی ایچ اے کے سستے ترین جو سیکٹر ہے ان کے اوپر ہم یہ کمپلیٹ ویلاگ بنائیں گے. ویڈیو بڑی انفارمیٹیو ہوگی, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی اس ویڈیو سے. پسند آئی تو لائک کامنٹ کر کے بتائیے گا, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں میں بات کروں گا اس ٹائم سب سے بڑے پروجیکٹ کی جو کہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ. راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل میں بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا تھا. یہ اس ٹائم اپنی جو جس کو ہم کہتے ہیں 3rd فیز میں داخل ہو چکا ہے, جس کے اندر کمپلیشن کی طرف اب یہ پروجیکٹ جا رہا ہے, جو کہ اگلے سال, اس مجھے لگتا ہے سال کے اندر اندر یہ پروجیکٹ تقریباً اپنے 90% یا 100% کمپلیشن پہ پہنچ جائے گا. کیونکہ اس کے اوپر چاہے جیسے بھی حالات رہے, ابھی بارشوں میں بھی اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کام ہو رہا تھا, اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ تیز کی بھی اس پورے پروجیکٹ کے اوپر. اکارڈنگ ٹو مریم نواز یا ان کے جو راولپنڈی آر ڈی اے کے جو اس ٹائم چیئرمین ہیں, ان کے حساب سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 6 سے 8 ماہ کے اندر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں. اب دیکھیں اس پروجیکٹ سے فائدہ کس کو ہوگا. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ رنگ روڈ کا لاہور کی ویسینٹی کے اندر کتنا امپیکٹ آیا, پلاٹس کے اندر, سوسائٹیز کے اندر, جہاں ارد گرد کی جو پراپرٹیز تھی اس کے اندر کتنا چینج آیا. پرائسز جو ہے میں نے دیکھا تقریباً 300 گنا 500 گنا تک ان ایریاز کے اندر بڑی. سیم پشاور کے اندر بھی رنگ روڈ کے بعد بہت بڑا بوم دیکھا گیا پرائسز کے اندر. ادھر بہت سارے ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جو کہ صرف راولپنڈی رنگ روڈ کا نام استعمال کر رہے ہیں, لیکن ان کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بٹ کچھ ایسے لسٹڈ پروجیکٹ ہیں, اسٹارٹنگ کے پروجیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس میں مجھے لگتا ہے ڈی ایچ اے کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں, جس میں ڈی ایچ اے کا فیز 3 کا ایریا آ جاتا ہے, ڈی ایچ اے فیز 6 فیز 7 کا ایریا آ جاتا ہے جس کو ڈی ایچ اے ویلی بھی بولتے ہیں. پھر ایک اور پروجیکٹ ہے سیفرون سٹی کے نام سے جو کہ این او سی اپروڈ پروجیکٹ ہے. ان پروجیکٹس کے اوپر انیشیل جو اسٹارٹنگ کا ایریا ہے, کیونکہ یہ ایریا جی ٹی روڈ کے اوپر آتا ہے, یہ سوسائٹیز آلریڈی آباد علاقے میں ہیں. میں ابھی چک بیلی کے پروجیکٹس کی بات کروں یا آپ کو آگے ڈیلا روڈ کے پروجیکٹس کی بات کروں تو ان کو آباد ہونے میں ٹائم ہے. یہ وہ جگہ جو آلریڈی آباد ہیں. ان پروجیکٹس کے اندر سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پرائسز میں چینج دیکھنے کو آپ کو ملے گا, کیونکہ آلریڈی اس کے اندر لوگ رہائش پذیر ہیں, اور آگے اس طرح کی جب یہ اس طرح کے پروجیکٹس بن جائیں گے تو بڑا آسانی ہو جائے گی
تمام تر لوگوں کو, ایون پیشاب KPK کے لوگوں کو بھی میں کہوں گا, اگر وہ کمپیئر کریں پارک ویو سٹی, بیریا انکلیو یا اس طرف کی لوکیشن ہے, تو ان کو بھی یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے تھرو یہ بیریا ٹاؤن یا DHA کا علاقہ, یہ جو سارا ایریا ہے یا DHA CDA زون 5 کا جو ایریا بنتا ہے, یہ زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے گا. آپ اپنے حساب سے بھی کیلکولیشن لگا کے دیکھ لیں, میری بات انشاءاللہ ٹھیک ثابت ہو. پھر اس کے اوپر اگر دوسرے پروجیکٹ پہ آ جائیں جو کہ ٹی چوک کا ہے, دیکھیں ٹی چوک کے اس سے بننے سے جو کہ ٹریفک کا ایک بڑا مسئلہ تھا اس پورے ایریا کے اندر, یہ تمام تر حل ہو جائے گا, کیونکہ سینٹرل پنجاب کی جتنی ٹریفک ہے وہ اسی ٹی چوک کے تھرو یا اسلام آباد میں انٹر ہوتی ہے یا پنڈی میں انٹر ہوتی ہے. اب یہ اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے سے یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ٹریفک کا فلو بہت ایزی ہو جائے گا. تو جتنا بھی سینٹرل گجر خان, گجرات, آگے میرپور, آزاد کشمیر, جتنا بھی ایریا بنتا ہے, یہ سارا ایریا اس روڈ کو استعمال کرے گا, اور اس سے مجھے لگتا ہے اس ایریا کی ٹرانسپورٹ بہتر ہونے کی وجہ سے ٹریولنگ بھی بہتر ہو جائے گی اور لوگوں کا رجحان اس طرف بہت زیادہ ہو جائے گا. پھر ہم بات کرتے ہیں تیسری, جو اس طرف ابھی دیکھیں کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں DHA کے, جس طرح آپ لے لیں DHA فیز 7 کو لے لیں, DHA فیز 6 کو لے لیں, جن کے اندر ابھی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. لوگوں کو نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ لوگ بات نہیں کر رہے اس طرف. حالانکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس ٹائم وہ علاقے اتنے گرین ہیں نا کہ میں آپ کو اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں DHA کا کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کروڑ 1.5 کروڑ روپے سے نیچے 5 مرلے کا پلاٹ ملے. کوئی اگر ہے تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کنال کا پلاٹ DHA کے اندر, کوئی بھی DHA ہو پورے اسلام آباد میں, کوئی ایسا DHA نہیں ہے جہاں پہ 3.5-4 کروڑ روپے سے کم میں آپ کو کنال کا پلاٹ ملے. بٹ یہ ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پہ آپ کو ابھی بھی 5 مرلے کا پلاٹ 20 سے 25 لاکھ روپے میں مل جاتا ہے, ایک کنال کا پلاٹ کروڑ 1.25 کروڑ روپے میں مل جاتا ہے. جیسے اگر DHA سب چیزوں کو چھوڑ دیں, DHA جس طرح کبھی آبادی کر رہے ہیں, جس دن یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ابھی بھی پروجیکٹ تقریباً آپ کہہ لیں اپنے 50% 60% پہ کھڑے ہوئے ہیں, پلاٹ نمبر کے ساتھ آپ کو پلاٹ ملتا ہے, اسٹریٹس بنی ہوئی ہیں, روڈز بنی ہوئی ہیں, صرف کنیکٹیوٹی ہے جو کہ انہوں نے DHA فیز 5 سے 6 کو کنیکٹ کرنا ہے اور 6 سے 7 کو کنیکٹ کرنا ہے. اور DHA فیز 5 کی آلریڈی 2 انٹرنسز ہیں ایکسپریس وے کے اوپر. آپ خود اندازہ لگا لیں اس سے جیسے یہ ڈیولپ ہوتا ہے اس سے کتنا پرائس کے اندر ڈفرنس آئے گا. پلس وہاں پہ آپ کو اپارٹمنٹس بہت ریزنیبل مل جاتے ہیں, پلس وہاں پہ آپ کو کمرشل پراپرٹی بہت ریزنیبل مل جاتی ہے, پلس کمرشل پلاٹ بہت سستے مل جاتے ہیں. مطلب بڑے ریزنیبل. آپ کسی بھی سیکٹر کو کمپیئر کروں, میں کسی بھی سائٹ کو کمپیئر کروں, اس سے میں نے دیکھا ہے جتنا میں نے کمپیئر کیا, جتنی میں نے ریسرچ کی, مجھے یہ پرائسز ان کی بہت ریزنیبل لگی. پھر اگر میں بات کروں, ادھر ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ DHA کو میرے خیال سے بہت زیادہ ٹکر دیتا ہے, جس کا نام ہے سیفرون سٹی. سیفرون سٹی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ NOC اپرووڈ ہے. آپ کے بالکل ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے بالکل اپوزٹ یہ پروجیکٹ لوکیٹڈ ہے. ٹی چوک رواد کا جو فلائی اوور بننے کے بعد 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے آپ کو اسلام آباد گیگا مال تک آنے میں, یا DHA فیز 2 آنے میں, یا ایون بیریا ٹاؤن آنے میں. تو 10 منٹ میرے خیال سے کوئی بڑی مسافت نہیں ہے. دوسری چیز وہاں پہ بڑے مزے کی یہ ہے کہ آپ کو انسٹالمنٹ پلان کے اوپر ابھی بھی پلاٹ ملتے ہیں, اور پرائس بھی DHA کے پلاٹ سے بھی کم ہے. مطلب اس کے ساتھ جو اٹیچ DHA کا سیکٹر ہے اس کا نام ہے فیز 3. فیز 3 میں اس ٹائم 5 مرلے کے پلاٹ کی پرائس جو چل رہی ہے وہ کروڑ 1.25 کروڑ روپے کی چل رہی ہے. یہاں پہ آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے 40 لاکھ روپے میں, اور وہ بھی 3 سال کے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر, وہ بھی میپ کے اوپر. اپنی پسند کا پلاٹ آپ لے سکتے ہیں, مطلب ایسے نہیں ہوا میں کوئی فائلوں والا چکر نہیں ہے. اپنی پسند کا پلاٹ لیں اور اس پلاٹ کے اگینسٹ آپ پیمنٹ کریں. پھر اگر 10 مرلے پہ جاتے ہیں, 10 مرلہ آپ کو 75 لاکھ روپے کا ملتا ہے, 7.5 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, 7.5 لاکھ کی کنفرمیشن اماؤنٹ ہے, 15 لاکھ روپے میں آپ اپنی پسند کا پلاٹ ادھر وہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم کنال پہ چلے جائیں تو 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کا کنال کا پلاٹ ہے. اس کے اندر بھی آپ کو 10% ڈاؤن پیمنٹ ہے, 14 لاکھ روپے کی اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے, اور وہ بھی آپ اپنی پسند کے پلاٹ کے ساتھ. اور ان تمام تر چیزوں کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز ان پرائسز کے اندر انکلوڈڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چارجز یا کوئی وہ اس طرح کی جو 2 نمبر سوسائٹیوں والا کوئی نہیں ہے کہ پہلے ڈیولپمنٹ چارجز کا پتہ ہی نہ ہو, بعد میں ڈیولپمنٹ چارجز آ جائیں اور وہ اتنے ہوں کہ پلاٹ کی قیمت سے زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز ہوں. تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ NOC اپرووڈ ہے, جس کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی بڑی تیزی سے چل رہا ہے. آلریڈی انہوں نے تقریباً 300-400 کنال کا لینڈ جو ہے وہ لیول کر چکے ہیں, اور اس پروجیکٹ کے اندر مجھے لگتا ہے جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی ان پروجیکٹس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی پرائس میں بہت اچھا آپ لوگوں کو جم نظر آئے گا. آلریڈی سوسائٹی نے تمام تر بکنگ کلوز کر دی ہیں. نیو پیمنٹ پلان کے اوپر ابھی سوسائٹی اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر یا اگلے مہینے 1.5 ماہ کے اندر نیو پلان کے ساتھ سوسائٹی جو ہے ان کی پرائسز لانچ کرے گی. اور وہ کلائنٹس یا وہ لوگ جنہوں نے فرسٹ ویڈیو دیکھ کے اپنی بکنگ کرائی تھی ان کو میری طرف سے مبارکباد ہے کہ ان کی انشاءاللہ اگلے مہینے 1.5 مہینے کے اندر جو پہلی پرائس کے اندر جمپ آنی تھی وہ انشاءاللہ آ جائے گی. ابھی بھی جو لوگ اس پروجیکٹ کے اندر بکنگ کرانا چاہتے ہیں اور اس کے ارد گرد DHA کے کسی سیکٹر میں کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, وہ میرے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں.
ویڈیو زیادہ ڈیٹیل میں ابھی انشاءاللہ ڈی ایچ اے کو اسپیشلی میں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں کور کروں گا، جس میں ڈی ایچ اے کے جتنے بھی تمام تر ایریاز ہیں جن سیکٹرز کے میں نام لے رہا ہوں ان کے میں پلاٹ ٹو پلاٹ جاؤں گا، اور پلاٹ ٹو پلاٹ میں آپ لوگوں کو پرائسز اور تمام تر ڈیٹیل شیئر کروں گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو ٹائملی آپ لوگوں کو ملتی رہے. یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. بکنگ کے لیے بہت سمپل سا پروسیس ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے ڈاکومنٹیشن سینڈ کرنی ہے جس میں آئی ڈی کارڈ کی کاپی، نیکسٹ آف کن کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور پاسپورٹ سائز پکچر آپ نے سینڈ کرنی ہے. ہمارا جو کلائنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ تمام طرح آپ کا بکنگ پروسیس کرے گا. اسکین کاپی آپ کو واٹس ایپ ہو جائے گی، اور آپ کی جس دن الاٹمنٹ لیٹر آتا ہے اور جو ریسیٹس آتی ہیں وہ آپ کے دیے گئے ایڈریس پہ بائی پوسٹ انشاءاللہ ڈسپیچ بھی ہو جائیں گی. اسی نوٹ کے اوپر مجھے اجازت دے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ.